ہماری اگلی جو ساتھی اسپیکر ہیں اینڈ آلسو ریپرزینٹنگ دا ینگر لاٹ، یہ ہیں آبدہ سواتی. سنگیت سے ان کا تعلق ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی 7 سے 10 منٹ کوشش کریں. تھینک یو. بہت شکریہ. میں ایک چیز کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کر دوں. یہاں نگہت سعید خان نے، شہناز نے، خاور نے بات کی، ابھی شگفتہ نے بھی بات کی. عمروں کا بہت ذکر آیا. کشور وہاں سے بتا رہی ہیں کہ یہ سیکنڈ لاٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمروں کا فرق تو رہے شاید، اس کو تو ہم نہ مٹا سکے، لیکن میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ جو کمٹمنٹ اس والی جنریشن میں تھی اس میں فرق نہ آئے اور وہ قائم رہے. اس ایک چھوٹی سی خواہش کے ساتھ میں آپ کو 22 سے 24 اکتوبر 2009 کے زمانے میں لے چلتی ہوں، جو ہم گئے تھے منیلا فلپینز، جہاں پر جمع ہیں ایشیا اور پیسیفک ریجن سے کوئی 700 خواتین، اور جو اکنالج کر رہی ہیں، جیسے ہم آج اپنے بزرگوں کو اکنالج کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہی ہیں کہ جو وومن رائٹس کی موومنٹس ہیں خواتین نے جو چلائیں، اور اس کے بعد ابھی وہ ویلکم کر رہی ہیں کہ بعد کی جنریشنز کے کام کی وجہ سے اور پہلی جنریشن کے کام کی وجہ سے جو فرق آیا اور آگے بڑھنے کی جو ایک خواہش پیدا ہوئی ہے اور تبدیلی لانے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، شہناز نے بھی اس کا ذکر کیا. تو اس حوالے سے جو UN کی ریزولوشنز ہیں وہ اس کو ویلکم تو کر رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ 1325 1820 1888 اینڈ دین 1889 ان سب کو مان تو لیا گیا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی کوئی کام کیا جائے. میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتاؤں گی کہ وہاں پہ کیا ہوا. کچھ پلینری اسپیچز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی، اور پیرالل کچھ جو سیشنز تھے جن میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اس حوالے سے تھوڑی سی میں بات کروں گی. جو پلینری اسپیچز میں بات ہوئی اس میں پہلا جو سیشن تھا وہ فیمنزم ٹو جنریشن تھا، جس میں پاکستان کی طرف سے نگہت سعید خان نے نمائندگی کی اور انہوں نے بہت اچھی بات چیت کی. ایک جو اگلا سیشن تھا جس میں وومن ایجنسی ان UN، اور جس کے اوپر بہت بات بھی ہوئی. آئی ہوپ کہ بعد کے سیشنز میں کہیں اس کے اوپر بات ہوگی کہ یہ ہاں جی کہ کتنا اس کا کیا اسٹیٹس ہے، ہم نے ابھی تک کیا حاصل کیا، کتنا حاصل کر پائے ہیں، یا آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے بات ہوئی جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن میں چونکہ اسپیسیفکلی اس پروگرام میں کام کرتی ہوں، میری زیادہ اس میں میرے یہ انٹرسٹ تھا. وہ تھا جینڈر ان کلائمیٹ چینج اینڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، جس کے حوالے سے بہت بات ہوئی کہ جینڈر رولز اور سیکس کی سیگریگیشن کی وجہ سے جو خواتین ہیں وہ کس طرح سے مقابلہ کر پاتی ہیں ڈیزاسٹرز کے دوران، کس قسم کے مسائل کا شکار ہوتی ہیں. جینڈر اینڈ ہیومن سیکیورٹی ان سچویشنز آف کانفلکٹ اینڈ پوسٹ کانفلکٹ میں رخشندہ ناز نے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، انہوں نے اس پہ بات کی. اور اس کے بعد کی جو آگے ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹیوز کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں جو لاسٹ سیشن تھا اس کے اندر بات ہوئی. جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں جو وہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ تھی لوگوں کے، جو جیسے نیپال سے ایک پریزنٹیشن تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کمیونٹی ریڈیو جو ہے وہ ڈیزاسٹر پریونشن میں، رسک ریڈکشن میں، ڈیزاسٹر رسپانس، ٹراما ہیلنگ اور ریکنسٹرکشن کے اندر اس کا کیا رول ہے. تو کچھ ہمیں وہاں سے اس طرح کے آئیڈیاز بھی ملے کہ باقی ایشیا اور پیسیفک ریجن میں جو لوگوں کی پریکٹسز ہیں اس کو ہم کس طرح سے، اگر ہم نہیں پریکٹس کر رہے تو کس طرح سے پریکٹس کر کے اپنے آپ ایک تبدیلی جو ہے وہ ہم لا سکتے ہیں. میں جو اس کے علاوہ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیولپمنٹ کے آلٹرنیٹیوز ہیں، ابھی بھی جو میں خاص طور پہ پاکستان کی بات بھی کروں گی، اور وہاں بھی یہ ڈسکشن ہوئی کہ ڈیولپمنٹ کے آلٹرنیٹیوز میں خواتین کی جو شرکت ہے، جو شمولیت ہے، وہ کس حد تک ابھی ہم ممکن اور یقینی بنا رہے ہیں، اور کس حد تک ہم فیوچر میں اس پہ کام کر کے زیادہ بہتر تبدیلی جو ہے وہ لا سکتے ہیں.
جو وہاں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کی جو بات چیت تھی ان کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے میں اگر تھوڑا سا بتاؤں تو ہمارے لیسنز لرن رہے جو خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے ایجنڈا کو اور خاص طور پہ ویمن رائٹس کو ہیومن رائٹ سمجھتے ہوئے ایک سیریز آف کمیونٹی بیسڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے جو کہ ہم سب کو کرنا ہوگی اپنے اپنے لیول پر جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے ساتھ مل کر ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹیوز کی بات ضرور ہونی چاہیے. پالیسی میکرز کے ساتھ ابھی ہمارے یک نشد دو شد بیٹھے ہوئے ہیں, ہم زیادہ آگے جا کر انگیجمنٹ کی ضرورت ہے پالیسی میکرز کے ساتھ. اس کے علاوہ جو نیٹ ورکنگ کی بات ہوئی, خاور نے اس کی طرف نشاندہی کی, منیلا میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ نیٹ ورکنگ نہ صرف ہم اپنے اپنے ملکوں کی سطح پر بلکہ ریجنل لیول پہ اور دین گلوبل اس میں ہم کس طرح سے وہ ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں کر کے اپنے اپنے مسائل کو کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں. پیس انیشیٹیوز کو لینے کی بات ہوئی. ہمارا جتنا ریجن ہے اس میں ہم سب ہی کسی نہ کسی حوالے سے امن کی خراب صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضرورت ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کے انیشیٹیوز جو ہیں ان کو بھی لیں تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہم کہاں کہاں لیگ کر رہے ہیں, کیا ہم ان ایشوز کو سمجھ بھی رہے ہیں اور ان کو سمجھنے اور ان کو پھر ریزالو کرنے کی کیپیسٹی ہم میں ہے بھی کہ نہیں. اور اس میں جو سول سوسائٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ آگے آئیں اور کیپیسٹی بلڈنگ کے انیشیٹیوز بھی لیں. اور اگر میں مجھ کو جب میری ڈسکشن ہو رہی تھی نگہت سعید خان سے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم خاص طور پہ اس بات کا بھی ذکر کرنا کہ اس ساری لرننگ کے پروسیس کو آپ سنگی کے کام سے کس طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو سنگی اس وقت جو اویئرنیس ریزنگ کے حوالے سے اور انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کے اور انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے تمام حوالے سے سول سوسائٹی کے ساتھ لیجسلیچرز کے ساتھ ان پہ ہم ان انیشیٹیوز کو لے سکتے ہیں. ہمیرا ہمارے ساتھ موجود ہے, صبح ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی کہ نیٹ ورکنگ میں جو ابھی بہت ریسنٹ سنگی ایز فوکس آرگنائزیشن جو نیشنل لیول پہ ایک نیٹ ورک بنانے جا رہے ہیں جو خاص طور پہ جو ہمارے ڈیزاسٹرز ہیں ان کی مینجمنٹ سے متعلق جو کام کرے گا. اور اسی میں اگر ہم آرمڈ کانفلکٹس کی بات بھی کریں تو پھر ہمارا بہت رول بنتا ہے کہ ہم وہ جو یو این کی ریزولوشنز ہیں اس کے حوالے سے ہم انیشیٹیوز لیں اور کیپیسٹی بلڈنگ کا انیشیٹیو لیں اور میک شور کریں کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اور اویئرنیس ریزنگ کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں. اسی طرح جو ہماری ایڈوکیسی اینڈ لابینگ ہے, نیٹ ورکس ہیں, کولیشنز ہیں, اس کے علاوہ نیچرل ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے جو سنگی کا کام ہے اس میں ہم کلائمیٹ چینج اور نیچرل ریسورس مینجمنٹ کے ایجنڈاز کو انکارپوریٹ کر بھی رہے ہیں, زیادہ بہتر طریقے سے آئندہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو لائیولیہوڈ کے حوالے سے جو ایشوز سامنے آئے اس میں جو سنگی کے انیشیٹیوز ہیں جس میں سنگی اب ریجنل لیول پہ سبا کے ساتھ جو سارک کنٹریز کے ساتھ مل کے جو سبا کا انیشیٹیو ہے سنگی اس میں کام کر رہا ہے. پھر نوٹس برگر اس کی پالیسی ہے, تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ اس کا لنک جو ہے وہ بن رہا ہے. وہاں ایک جو خاص چیز تھی وہ یہ تھا کہ کوئی شاید دوسرے دن ہم نے جو ویب کی جتنی بھی پبلیکیشنز تھی وومن ایکشن فورم کی وہاں پر اس کا اسٹال لگایا اور وہ بڑا وائڈلی اس کو ڈسیمینیٹ کیا گیا اور لوگوں نے اس میں خاص طور پہ دلچسپی لی. میں ایک اور چیز کا یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور مجھ سے پرچی مل گئی. ایک چیز یہ کہ جو گروپ تھا جو ہمارا ڈیلیگیشن تھا وہ بہت ایک ریپرزنٹیٹیو گروپ تھا جس میں تمام پروونسز سے اور خاص طور پہ جو مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن تھی. اور وہاں پہ میرے خیال میں پاکستان کا گروپ سب سے بڑا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.